کبھی سوچا ہے کہ فاسٹ فوڈ آرڈر کرتے وقت صرف ایک برگر اور پورے میل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اکثر لگتا ہے کہ فرق معمولی سا ہوگا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ صحت کے لحاظ سے یہ انتخاب کتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مزیدار گرما گرم چیز برگر جس سے پنیر پگھل رہا ہو۔ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا ہے نا کہ بھئی صرف ایک برگر ہی تو ہے، لیکن اس ایک معصوم سے دکھنے والے برگر کے پیچھے ایک پوری غذائی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں اس کہانی کو تھوڑا اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی بات ایک عام سے فاسٹ فوڈ چیز برگر سے شروع کرتے ہیں تاکہ ایک بیس لائن سیٹ ہو جائے۔ تو ایک اوسط فاسٹ فوڈ چیز برگر میں تقریباً 310 کیلوریز ہوتی ہیں، مطلب ایک درمیانے سائز کے سیب سے تقریباً 3 گنا زیادہ۔ اب یہ نمبر ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ برگر اکثر اکیلا تو نہیں آتا نا۔ اصل کہانی تب کھل کر سامنے آتی ہے جب اس کے ساتھ فرائز اور ایک سوڈا بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ ایک مکمل کھانا بن جاتا ہے۔ تو اب ذرا ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف ہمارا وہ 310 کیلوری والا برگر ہے اور دوسری طرف وہی برگر لیکن فرائز اور سوڈا کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا اضافہ آخر کتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے؟ اور یہ ہے وہ نمبر جو حیران کر دیتا ہے۔ ایک کومبو میل میں اوسطاً 1193 کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک برگر سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ مطلب ایک ہی وقت کے کھانے میں روزانہ کی آدھی سے زیادہ کیلوریز کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن معاملہ صرف کیلوریز پر ختم نہیں ہوتا، ہمیں 2 سب سے بڑے چھپے ہوئے خطروں کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، سوڈیم یعنی نمک اور فیٹ یعنی چکنائی۔ یہ چارٹ تو ساری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ ایک ہی میل میں اتنا سوڈیم ہوتا ہے جو پورے دن کی تجویز کردہ 1500 ملی گرام کی حد کو بھی پار کر سکتا ہے۔ اتنا زیادہ سوڈیم ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے، اور یہ تو صرف سوڈیم کی بات ہے۔ اسی کھانے میں تقریباً 56 گرام چکنائی بھی ہے جو دن بھر کی تجویز کردہ حد کا 80% ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ صرف ایک کھانے کی بات نہ رہے بلکہ عادت بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے ڈاکٹر کرس وین ٹولیکن کے 30 دن کے تجربے پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے اپنی 80% خوراک انتہائی پروسیسڈ کھانوں پر مشتمل رکھی، یعنی وہ کھانے جو صنعتی اجزاء سے بنتے ہیں اور جن میں قدرتی غذائیت بہت کم ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہ تو اور بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ ڈاکٹر وین ٹولیکن نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کھاتے رہتے تو صرف 1 سال میں ان کا وزن دگنا ہو سکتا تھا۔ ذرا ان پر ہونے والے اثرات کی ترتیب دیکھیں۔ زیادہ نمک اور کم فائبر کی وجہ سے نیند خراب ہونے اور قبض سے بات شروع ہوئی، اور پھر بے چینی اور زیادہ کھانے کا ایک ایسا چکر شروع ہوا جس نے ان کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ صرف کھانے کا اثر تھا یا کچھ اور بھی ہو رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ اتنی زیادہ کیلوریز لینے کے باوجود اکثر مزید بھوک کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ پیٹ بھرا ہوا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس کا جواب سیٹیٹی نامی ایک حیاتیاتی عمل میں چھپا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہمارے جسم کا ایک قدرتی آف سوئچ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بس اب پیٹ بھر گیا ہے اور کھانا بند کر دو۔ ڈاکٹر وین ٹولیکن کے تجربے نے دکھایا کہ ان کے بھوک بڑھانے والے ہارمونز کھانا کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہو رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کھانے ان کے جسم کے پیٹ بھر گیا والے سگنل کو جیسے جیم کر رہے تھے۔ ہمارا جسم ان کھانوں کو پہچاننے اور ان پر صحیح طرح سے رد عمل دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر یہ کھانا اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان اسے زیادہ کھائے تو پھر یہ کتنا حقیقی انتخاب رہ جاتا ہے؟ یہ بات ہمیں اپنے ارد گرد کے غذائی ماحول اور ہماری پسند پر اس کے اثرات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔